بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 405 ہے اور آج کا عنوان ہے لنگی مبارک نصف پنڈلی تک تھی۔ روایت سماعت فرمائی، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الاشعث بن سلیم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين انا امشي بالمدينة اذا انسان خلفي يقول ارفع ازارك فانه اتقى وابقى، فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله انما هي بردة ملحاء، قال اما لك في اسوة، فنظرت فاذا ازاره الى نصف ساقيه، رواہ ترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، اشعث بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی سے سنا، وہ اپنے چچا سے بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ان کے چچا نے، میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں چل رہا تھا کہ ایک شخص میرے پیچھے یہ کہہ رہا تھا اپنی تہبند اوپر کرو، کیونکہ یہ چیز میل کچیل سے بچانے والی ہے اور کپڑے کو دیر تک باقی رکھنے والی ہے۔ میں نے کہنے والے کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ معمولی سی دھاری دار چادر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کیا میرا عمل تیرے لیے نمونہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تہبند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کے نصف تک تھی۔ اللہ اکبر۔ بزرگان محترم، یہ روایت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت، تواضع اور حسن اسوہ کو نہایت جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔ راوی بیان کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں چلتے ہوئے انہیں پیچھے سے نصیحت کی گئی، آواز آئی کہ تہبند اونچا رکھو، کیونکہ یہ پاکیزگی اور کپڑے کی حفاظت کا سبب ہے۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک سادہ دھاری دار چادر ہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرا عمل تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا میرا عمل تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ پھر انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تہبند پنڈلیوں کے نصف تک تھی، آدھی پنڈلی تک آپ کا تہبند تھا، آپ کی لنگی مبارک تہبانی پنڈلیوں کے تک تھی، پنڈلیوں کے نصف تک۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں لباس کا معیار سادگی ہے، پاکیزگی ہے، اسوہ نبوی کی پیروی ہے، عملی نمونہ ہے۔ زبانی نصیحت سے زیادہ یہ عملی نمونہ مؤثر ہوتا ہے۔ پیغمبر نے عمل کر کے بتایا، امت کو عاجزی کا لباس دیا، امت کو غرور کے لباس سے بچایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیغمبر کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔